رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین اور سامعین کرام، الحمدللہ ماہ محرم الحرام کا آغاز ہے، اور آج جس پروگرام کو آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، یکم محرم الحرام کی تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے تحریک اصلاح اعمال اور انوار الاسلام، ان دو نیٹ ورک کے ذریعے چینلز پر علماء جامعہ نظامیہ، نوجوان علماء کی سوچ و فکر اور ان کے خیالات اور اسلام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلانے کے لیے میڈیا کا سہارا حاصل کرتے ہوئے، زمانے کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور زمانے کے چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے، ہمارے ان نوجوان علماء کی بڑی قد و کاوشیں، محنتیں، جد و جہد ہے کہ آج آپ اس پروگرام کو براہ راست یوٹیوب چینل پر، فیس بک پر اور مختلف سوشل میڈیا کے ذرائع پر آپ اسے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان نوجوانوں کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کی قد و کاوشوں میں اور اضافہ فرمائے۔ چونکہ یکم محرم الحرام ہے، مختلف علماء کرام کے خطابات آپ کو اس چینل پر انشاءاللہ تعالی انتہائی پرمغز، مدلل انداز میں علماء کرام کے خطابات آپ سماعت کرتے رہیں گے روزانہ پابندی کے ساتھ۔ آج چونکہ پہلا محرم ہے، تو اس تاریخ میں یکم محرم الحرام کی تاریخ اسلام کی انتہائی عظیم تاریخ ہے۔ اسی تاریخ میں خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، آپ کے شان، آپ کے کمالات، آپ کے مقام و مرتبے پر اگر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، یقین جانیں ہماری زندگیاں ختم ہو جائے گی، ہماری نسلوں کی زندگیاں ختم ہو جائے گی، لیکن فیضان فاروق اعظم ختم نہیں ہوگا، ان کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا، ان کی سیرت اور اخلاق اور کردار کی بلندی کی باتیں، ان کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ مختصر وقت میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ ذکر خیر کریں گے، تاکہ اللہ پاک ان کے ذکر کی برکت سے ہمارے ایمان کو طاقت عطا فرمائے، ان کے ذکر کی برکت سے اللہ ہماری روح کو تسکین عطا فرمائے، ان کے ذکر کی برکت سے اللہ پاک ہمارے اعمال میں نشاط اور چستی پیدا فرمائے، ان کے ذکر کی برکت سے اللہ پاک ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرمائے۔ اسی مناسبت سے، اسی مقصد کے لیے آج ہم سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف جھلکیاں انشاءاللہ تعالی آپ کے گوشے گزار کیے جائیں گے۔
محترم ناظرین اکرام، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ باعظمت ہستی ہے جن کے متعلق رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ بے شک اللہ نے عمر کی زبان پر اور عمر کے دل پر اللہ پاک نے حق بات کو جاری فرما دیا ہے۔ یعنی عمر کی زبان پر بھی حق ہوتا ہے، عمر کے قلب میں بھی حق ہوا کرتا ہے، ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات بھی حق پر ہوتے ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں آنے والے پاکیزہ خیالات بھی حق پر ہوا کرتے ہیں۔ اور کیسے حق ہوتے ہیں؟ سیرت کی کتابیں گواہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زبان میں ایسی تاثیر تھی کہ ہمیشہ حق گوئی اور بے باکی کے ساتھ فرما دیا کرتے، اور قلب مقدس میں آنے والے خیالات کبھی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تو جو ان کا خیال، جو ان کا ارادہ، جو ان کا مشورہ، جو ان کی رائے مدینے والے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ پاک قرآن کی آیتوں کو نازل فرماتا۔ ایسا قرآن پاک میں ایک دو جگہ نہیں، بلکہ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ تقریباً 20 مقامات کا ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی کئی ایسی آیتیں ہیں جو آیتیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ نے نازل فرمایا ہے، ان کے مشورے کے مطابق اللہ نے قرآن میں آیتوں کو نازل کیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیتے، مقام ابراہیم کو مصلی بناتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، تو جو کلمات، جن الفاظ کے ذریعے، جن کلمات کے ذریعے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں اپنی رائے اور اپنے مشورے کو پیش کیا، اللہ پاک نے اسی کلمات کے ذریعے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو نازل کیا اور فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اے میرے بندو مقام ابراہیم کو مصلی بنا دو۔ یہ جو مقام ابراہیم ہے کعبۃ اللہ کے پاس، جہاں حجاج کرام، جہاں عمار معتمرین جب حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، طواف کعبہ کرتے ہیں، تو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ 2 رکعت نماز فیضان فاروق اعظم کے صدقے میں ملا ہے کہ آپ کی مشورے کے مطابق اللہ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس وقت آیت حجاب ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، اسلام کے ابتدائی دور کی بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بہت سے دور دراز سے لوگ آیا کرتے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشورے کو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھی بات ہوتی کہ اگر آپ اپنے ازواج مطہرات کو اور مومن عورتوں کو اگر آپ پردے کا حکم دیتے تاکہ دوسرے آنے والے لوگ پردے کا اہتمام ہو جاتا، دوسرے مردوں کی نگاہ نہ پڑے۔ انہوں نے اپنی طرف سے مشورہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، جیسے ہی آپ نے مشورہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یہ بات فرش پر ہو رہی ہے لیکن اس کی دھوم عرش کی بلندیوں پر مچی ہوئی ہے۔ خالق کائنات سید الملائکہ جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ جبریل جاؤ، اے طائر سدرہ ابھی میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ میرے محبوب کے سچے عاشق اور وفادار نے اپنی مشورے کو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، اے جبریل جاؤ قرآن کی آیت مبارکہ لے کر جاؤ۔
حضرت جبریل امین قرآن مجید کی آیت مبارکہ لے کر حاضر ہوتے ہیں، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں کہا جاتا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹیوں کو، مومن عورتوں کو پردے کا حکم دے دیجیے۔ تو قرآن مجید کی ایک دو نہیں بلکہ تقریباً 20 آیت مبارکہ کم و بیش ایسی ہے جو صرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن کی آیت کو نازل کیا۔ محترم ناظرین اکرام، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک ہماری رائے، ہمارا مشورہ ہمارے گھر میں قبول ہو جائے، سب لوگ متفق ہو جائے تو ہم اسے اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ہمارے مشورے سے کوئی ہمارے پڑوسی، ہمارے محلے کے لوگ، بستی کے لوگ، دوست، ہمارے ملاقاتی لوگ اگر ہمارے مشورے کو، ہماری بات کو، ہماری رائے کو، ہمارے ایڈوائس کو اگر وہ ایکسپٹ کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں تو انسان اپنے لیے اس بات کو باعث فخر سمجھتا ہے کہ میری رائے کو میرے گھر والوں نے قبول کیا، میرے دوستوں نے قبول کیا، محلے والوں نے قبول کیا، پڑوسیوں نے قبول کیا۔ انسان اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے کہ اپنی رائے لوگوں کے درمیان مقبول ہو جائے۔ لیکن قربان جائے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس مشوروں پر، ان کے متبرک رائے پر قربان جائے۔ کیسی رائے کہ ان کی رائے کو دنیا کے انسانوں نے نہیں بلکہ ساری کائنات کے خالق و مالک رب تعالیٰ نے ان کی رائے کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ نے ان کے مشورے کو قبول کیا ہے۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، کتنی بڑی شرف کی بات ہے، کتنی بڑی فخر کی بات ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کو خالق کائنات پسند فرما رہا ہے۔ اسی لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ نے عمر کی زبان پر، عمر کے دل پر اللہ نے حق بات کو جاری فرما دیا ہے۔ یہ تو آپ کی رائے کی شان تھی، اور جس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے، آپ کے اسلام لانے سے سارے اہل مکہ جو اس وقت مسلمان ہوئے تھے، سارے مسلمانوں میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ سارے مسلمان خوش ہوئے، سب ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے کہ آج عمر اسلام لائے، آج عمر اسلام لائے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد مکمل 40 ہوئی تھی۔ سارے مسلمانوں کے درمیان میں ایک طاقت، قوت، خوشی کی لہر پیدا ہو گئی۔ سارے ایمان والے خوشی سے جھوم رہے ہیں کہ آج اللہ نے عمر کو اسلام کی دولت سے مشرف کیا ہے۔ کیوں نہ اسلام لاتے، کیوں نہ نبی کے دامن سے وابستہ ہوتے، کیوں نہ عمر اسلام کے دامن رحمت سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے، کیونکہ انہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اللہم اعز الاسلام باسلام عمر بن الخطاب خاصتا۔ حضور نے دعا کی کہ اے اللہ عمر بن خطاب کے اسلام کے ذریعے تو اسلام کو عزت عطا فرما، عمر کے اسلام کے ذریعے اللہ اسلام کو شان عطا فرما۔ نبیوں کے تاجدار نے دعا فرمائی تھی، اور حضور کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کیسے مقبول نہ ہوتی۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چہرے مبارکہ سے لوگ وسیلہ لیتے، وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کے روضے انور کے وسیلے سے اللہ آسمان سے بارش کو نازل فرما دیتا، وہ آقا جن کے نام سے مصیبتیں ٹل جایا کرتی ہے، وہ آقا جو دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض والعلم، جس آقا کی شان بابرکت ہے، وہ ان کی دعا کیسے قبول نہ ہوتی۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ عمر کے اسلام کے ذریعے تو اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اسلام لائے، مسلمان خوش ہے، مسلمانوں میں خوشیوں کی لہر ہے۔ اسی دوران آسمان سے حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خوشیوں کا ماحول یہ صرف زمین پر ہی نہیں ہے بلکہ تمام آسمان کے والے، آسمان کے فرشتے
عمر کے اسلام لانے پر ایک دوسرے کو مبارکبادیں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر کے اسلام کی وجہ سے اہل آسمان کے فرشتے بھی ایک دوسرے کو مبارکبادیں پیش کر رہے ہیں کہ آج عمر اسلام کے دامن میں داخل ہو گئے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام کے وہ باعظمت صحابی رسول ہے کہ جن کے اسلام لانے پر فرش والے بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جن کے اسلام لانے پر عرش والے بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ساری مخلوقات میں خوشیوں کا ایک ماحول ہے کہ آج عمر اسلام لائے ہیں۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد علانیہ طور پر جب تک مسلمان چھپ کر عبادتیں کرتے تھے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے علانیہ طور پر لوگوں کے سامنے اللہ کی عبادت کی، لوگوں کے سامنے کعبۃ اللہ میں ہم نے اللہ کی عبادت کی، نماز کا اہتمام کیا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام تو عمر ہے لیکن آپ کو فاروق کہا جاتا ہے۔ فاروق آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ حق اور باطل کے درمیان بہت فرق کرنے والے تھے، اور اتنا فرق کرنے والے تھے، اتنا عدل و انصاف فرمانے والے تھے کہ ایک مرتبہ مدینہ پاک میں زمین میں ایک جھٹکا محسوس ہوا، زلزلہ پیدا ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر اپنا ایک درہ مارا اور درہ مار کر کہا کہ اے زمین، کیا عمر نے تجھ پر کبھی کوئی ناانصافی کی ہے؟ کیا عمر نے کبھی عدل نہیں کیا ہے؟ اے زمین تھم جا، کہ کبھی عمر نے اس زمین پر کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ نہیں کیا، عمر نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، عمر تو عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے زمین پر ایک درہ مارنا تھا کہ وہ زمین کا زلزلہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں عظمت فاروق اعظم جس طرح آسمان کی بلندیوں میں ہے، اسی طرح زمین کے سینے میں بھی عظمت فاروق اعظم چھائی ہوئی ہے۔ زمین بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا نام سن کر زمین بھی تھم جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی نہیں، تاریخ اسلام میں ایسے کئی واقعات، ایسے بے شمار واقعات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کی برکت سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل گئی، آپ کے عدل و انصاف کے وسیلے سے بڑے بڑے مسائل حل ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام کی ایک جماعت ایک جنگ کے لیے جا رہی ہے، صحابہ تابعین کی ایک مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت جنگ کے لیے جا رہی ہے۔ درمیان میں ایک دریا آ جاتا ہے، وہ دریا بیچ راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، تو اس جنگ اور اس لشکر کے جو سپہ سالار تھے وہ اس دریا کے سامنے جاتے ہیں اور دریا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے دریا، تو یقیناً اللہ کے حکم سے بہتا ہے، پس ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں اللہ کے رسول حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا واسطہ دیتے ہیں، اے دریا تو راستہ ہمارے لیے فراہم کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات کسی مخلوق سے، انسانوں سے بات نہیں ہو رہی ہے، کسی حیوان ناطق سے گفتگو نہیں ہو رہی ہے، یہ گفتگو صحابی رسول کس سے فرما رہے ہیں؟ بہتا ہوا سمندر کے دریا سے گفتگو کر رہے ہیں، اور کہتے کہ اے دریا، ہم تجھے واسطہ حضور پاک علیہ السلام کا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا واسطہ دیتے ہیں، تو ہمارے لیے راستہ فراہم کر دے، ہم کو پار ہو جانے دے۔ اتنا کہہ کر تمام صحابہ کرام، تمام مسلمان جو اس جنگ میں تھے، اپنے گھوڑوں کو اس دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ جیسے ہی دریا میں ڈالتے ہیں تو دریا بھی ان کے لیے راستہ فراہم کر دیتا ہے، دریا بھی ان کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، اور ایسے آسانی سے اس دریا کو پار کرتے ہیں کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمان جن گھوڑوں پر سوار تھے ان کے کھروں کو بھی پانی کی کوئی تکلیف نہ پہنچی، ان کے کھروں کو پانی کی کوئی گیلائی نہیں پہنچی، ان کے کھر بھی سوکھے ہوئے تھے،
اس شام کے ساتھ سارے مسلمان اطمینان کے ساتھ اس دریا کو پار کر کر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اسی مقام کے اوپر شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یعنی اسلام کی جو تاریخ ہے کہ مسلمانوں نے صرف جنگل ہی نہیں، صرف جنگلوں بیابانوں کا ہی سفر نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں اور اسلام کی یہ تاریخ ہے کہ ہم نے دریا کو بھی نہیں چھوڑا ہے، کہ دریا کی تاریکیوں میں، سمندر کے اندھیروں میں مسلمانوں نے اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے حضرت فاروق اعظم کے نام کے وسیلہ لیتے ہوئے مسلمانوں نے دریاؤں کے سینوں کو بھی چیر کر آگے بڑھنے والے بن گئے۔ تو بہرحال حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ باعظمت صحابی رسول ہے، خلیفہ رسول اللہ ہے، امیر المؤمنین ہے، جو انتہائی عدل و انصاف فرمانے والے ہوتے۔ کبھی آپ کی زندگی میں عدل و انصاف کا دامن آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑا، اور یہاں تک کہ جس وقت آپ مسلمانوں کے امیر بنے، خلیفہ بنے، تو اتنی فکر ہوا کرتی کہ رات کی تاریکیوں میں، رات کے اندھیروں میں مدینے پاک کی گلیوں میں گشت کیا کرتے۔ کیوں؟ اسی لیے تاکہ زمین پر کوئی فتنہ اور فساد نہ ہونے پائے، رات کے اندھیروں میں کہیں کوئی ظلم و زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں اللہ اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں میں لوگ ملوث تو نہیں ہو رہے ہیں، کہیں رات کے اندھیروں میں کوئی بھوکا اور پیاسا تو مدینے میں نہیں سو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی رسول پاک کی امت کی ایسی فکر اور اپنے منصب کا حق ادا کرنے کا ایسا خیال کہ راتوں میں آرام سے سوتے نہیں تھے، مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ کہیں پر کوئی فتنہ فساد کا ماحول نہ ہو، کہیں پر کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو، کہیں پر کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو۔ راتوں میں گشت کرتے، اور ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں کہیں کسی کو پریشان حال دیکھتے تو اسی وقت اندھیرے میں بیت المال کو جاتے، کھانے پینے کے ساز و سامان کو جمع کرتے، اور سارے ساز و سامان کو لے کر اپنی پیٹھ پر آپ خود بذات خود بنفس نفیس اپنی پیٹھ پر اٹھاتے اور لے جا کر ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے۔ آپ کی بارگاہ میں غلام کہتے، خادم کہتے کہ حضرت، اے خلیفہ رسول اللہ، اے امیر المومنین، آپ تو مسلمانوں کے امیر ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ ہم کو حکم دیجئے، ہم آپ کے اس بوجھ کو اٹھائیں گے، آپ اپنے لیے تکلیف کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ بڑا پیارا جملہ فرماتے اور کہتے کہ آج دنیا میں تم میرا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو، کل محشر میں بھی کیا میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ کل قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اس دن کا معاملہ تو یہ ہوگا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی جان کسی جان کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گی، ہر ایک کو اپنی لگی ہوئی رہے گی، ہر ایک کو اپنی فکر رہے گی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، یہ میرا بوجھ ہے، میں خود اٹھاؤں گا، میرا کام ہے، میں خود کروں گا۔ آپ اس طرح قوم کی خدمت کیا کرتے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے کہا کہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے دراصل وہ ان کا خادم ہوتا ہے۔ یہ جو باتیں، یہ جو کلمات ہے، ہمیں دیکھنا ہو تو خلفائے راشدین کے زمانے کو دیکھیں۔ وہ قوم کے جب امیر بنے، وہ جب مسلمانوں کے مؤمنین کے امیر بنے تو اپنی قوم کے خادم کی طرح خدمت کرنے لگے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو بڑی تمنا ہوتی ہے کہ ہم کو فلاں عہدہ مل جائے، فلاں منصب مل جائے، فلاں مقام مل جائے۔ آج دنیا عہدے کو پانے کے لیے، مقام کو پانے کے لیے، بڑے اونچے منصب کو پانے کے لیے آج ہم بہت کچھ کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کی فکر نہیں ہوتی کہ جو منصب ہم پا رہے ہیں کیا ہم اس کے اہل ہے یا نہیں ہے، جو منصب ہم کو ملا ہے کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ منصب کا مل جانا یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے، اصل بڑا کمال تو یہ ہے کہ انسان کو جو مقام، جو مرتبہ، جو منصب، جو عہدہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کا حق ادا کیا جائے۔
یہی پیغام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیرت فاروق اعظم کا یہی نچوڑ ہے، یہی میسج ہے کہ خدا کے بندو، اللہ پاک نے اگر تمہیں کوئی مقام دیا، جو مرتبہ دیا ہے، اس مقام و مرتبے کو پا کر خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہے ہو، ایسے نہ بنو، بلکہ جو مقام جو مرتبہ ملا ہے اس کا حق ادا کرنے والے بنو، اس منصب کی فکر کیا کرو، اور اس فکر جب انسان کے قلب میں پیدا ہوگی تو وہ چین و راحت سے سوئے گا نہیں، اپنی اس فکر کے ساتھ ساتھ وہ اس منصب، اس عہدے کا حق ادا کرتا رہے گا۔ اور یہی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ آخری بات، آپ کا بہت ہی ایک پیارا قول جو احادیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا، ہم غلامان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ہم فاروق اعظم کے شیدائیوں کے لیے آپ کا ایک بہت پیارا قول آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ لوگوں اپنی جانوں کا محاسبہ کرو، اپنے آپ کا حساب لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اور آگے فرماتے کہ لوگوں اپنے اعمال کو وزن بھی کر لیا کر لو، اپنے اعمال کا ویٹ بھی کر لیا کرو قبل اس کے کہ تمہارے اعمال میزان پر تولے جائے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین اکرام، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بار بار یہ تعلیم دیتے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرو، جائزہ لو، کس بات کا؟ اس بات کا کہ تم نے اللہ اس کے رسول کو کتنے راضی کیا ہے، کتنا ناراض کیا ہے، تم نے زندگی میں کتنی نیکیاں کی ہے، کتنی بدیاں کی ہے، کتنے اچھے کام کیے ہیں، کتنے برے کام کیے ہیں۔ تم خود اپنے آپ کا محاسبہ کرو۔ تم دوسروں کے اعمال کا محاسبہ کرتے ہو، دوسروں کے اعمال کی نشاندہی کرتے ہو۔ آپ فرماتے کہ نہیں، دوسروں کے اعمال کی نشاندہی، دوسروں کی تنقید وہ بعد کا کام ہے، پہلے خود اپنی ذات سے، اپنے آپ کے اندر جو کمیاں ہیں، جو نقص ہے، جو عیوب ہے، جو ویک پوائنٹس ہے، پہلے اس پر غور کرو، اس کی اصلاح کرو، اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب انداز میں کہا، نہ تھی جب اپنے حال کی خبر، نہ تھی جب اپنے حال کی خبر، دیکھتے رہے لوگوں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی دوسرا برا نہ رہا۔ یعنی انسان جب اپنے اعمال پر غور و فکر کرے گا تو دوسروں کے عیوب کے پیچھے، دوسروں کے نقائص کے پیچھے نہیں پڑے گا، اس کی نگاہوں میں یہی رہے گا کہ اس روئے زمین میں سب سے بڑھ کر گنہگار میں ہوں، اس روئے زمین پر سب سے بڑھ کر خطا کار میں ہوں۔ ہر انسان اگر اس سوچ و فکر کے ساتھ، فکر فاروق اعظم کو لے کر، پیغام فاروق اعظم کو لے کر اگر ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں گے تو یقین جانیں یہ لڑائی جھگڑے، یہ فتنے فسادات، یہ خاندانوں میں دوریاں، یہ رشتہ داروں میں، یہ دوستوں میں جو رنجشیں آ چکی ہے، جو جنگ کا ماحول بن چکا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو برا بھلا کہتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا حق ہی نہیں دیتا ہے، یہ سارے ماحول ختم ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم محاسبہ نفس کی عادت ڈالیں، اپنے نفس کی محاسبہ، اپنے آپ کا جائزہ، اپنے اعمال کا ویٹ کر لے۔ ایک انسان جب ایک ملک سے دوسرے ملک کو جاتا ہے، جانے کے لیے جس پلین میں وہ سوار ہوتا ہے، اس کا قانون ہے کہ تم اتنا ویٹ کر سکتے ہو، اتنا وزن لے جا سکتے ہو۔ تو عقل مند آدمی کیا کرتا ہے؟ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ عقل مند آدمی جب ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے تو جس پلین میں جتنا ویٹ لے جانے کی اسے اجازت ہوتی ہے، پرمیشن ملتا ہے، پہلے خود وہ گھر پر اپنے ویٹ کر لیتا ہے تاکہ آئین ٹائم پہ وہاں پر جا کر پریشانی کی سامنا کرنا نہ پڑے، کچھ سامان بچ جائے گا یا ایکسٹرا اس کے اخراجات لگ جائیں گے۔ تو جس طرح اپنے گھر پر ہی ہم کسی ملک کو جانے سے پہلے اپنے جو بیگس ہوتے ہیں اس کا ویٹ کرتے ہیں، وزن معلوم کرتے ہیں، تو ٹھیک اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعمال نامے میزان میں تو تمہارے اعمال تولے جائیں گے، میزان پر تو ایمان ہے ہمارا، لیکن اس سے پہلے تم خود اپنے آپ کا، اپنے اعمال کا وزن کر لو
کہ صبح سے شام تک کتنی نیکیاں ہو رہی ہے، کتنی غفلتیں ہو رہی ہے، کتنا وقت اللہ کے ذکر میں لگا رہے ہیں اور کتنا وقت لایانی کاموں میں گزار رہے ہیں، کتنے وقت اپنی زندگی کو خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں لگا رہے ہیں اور کتنا وقت ہم بیکار کاموں میں لگا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے محاسبے کی پیغام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم گنہگاروں کو، ہم غلاموں کو، ہم خادموں کو آپ نے عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ مسجد نبوی شریف میں فجر کی نماز کا وقت تھا، نماز میں آپ مصروف تھے۔ ایک ابو لولو نامی بدبخت مجوسی غلام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین نماز میں آ کر آپ پر وار کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ بہت زخمی ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 3 دن تک آپ اس زخم کی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں۔ 3 دن کے بعد یکم محرم الحرام کو جمہور علماء کے نزدیک یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور آپ کی یہ جو شہادت ہوئی یہ دراصل آپ کی دعا تھی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ اکبر، کیا پیاری دعا ہے۔ عرض کرتے کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور میری موت کو تیرے محبوب کے شہر میں عطا فرما۔ تو جیسی آپ کی دعا تھی اللہ نے قبول فرمائی کہ آپ کی شہادت بھی ہوئی اور آپ کا وصال رسول پاک علیہ السلام کے شہر مدینہ میں ہوا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو آج مدینہ پاک کی فضاؤں میں سرکار کے روضے کے پاس حضور کی بارگاہ میں جب سلام عرض کرتے ہیں، ایک پہلو میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے آگے بڑھنے کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضور کے سچے خلفائے راشدین کو، ان دونوں خلفاء کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہر زائر مدینہ کو، ہر زائر رسول کو، ہر ایک کو یہ موقع ملتا ہے کہ جہاں سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے وہیں پر ان شیخین کریمین کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا صدقہ، آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہم کو، ہماری آل اولاد کو، ہماری نسلوں کو، ہماری ذریت کو اللہ پاک حضرت فاروق اعظم کا سچا پکا غلام بنا دے، ان کی وفاداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی سیرت کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔